چھاتی میں اتنا دودھ بھی نہیں تھا۔ اور کہاں وہ رحمت جو پیارے محبوب کی صورت میں اللہ نے ان کو عطا کی، تو اللہ نے ان کی چھاتیوں میں اتنا دودھ پیدا کیا کہ حضرت عبداللہ ابن حارث بھی سیر ہو کر پیتے ہیں اور اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہو کر پیتے ہیں۔ اور پہلا مرحلہ تھا کہ جب انہوں نے اپنی اونٹنی کا دودھ نکالنا چاہا، تو عجیب بات ہے کہ اونٹنی نے آج روٹین سے ہٹ کر جو دودھ دیا، ان میاں بیوی دونوں نے، پیارے محبوب کے رضعی والدین دونوں نے سیر ہو کر وہ دودھ پیا، اور فرماتی ہیں عرصہ کے بعد میں نے سکون کی، مجھے نیند آئی اور ہمیں سکون ملا۔ تو صبح جب ہوئی تو حارث کہنے لگے حضرت حلیمہ کے شوہر کہ تعلمی واللہ یا حلیمہ لقد اخذت نسبتا مبارکہ، تو جانتی ہے تو نے بڑا مقدر والا بچہ اٹھایا ہے۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں واللہ انی لارجو ذالک، اللہ کی قسم میں اللہ سے یہی امید کرتی تھی کہ مجھے اللہ ایسا بچہ عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے واپسی کا ارادہ کیا، بیت اللہ شریف میں لے گئی، دونوں ہاتھوں میں اٹھایا ہوا پیارا نبی ان کی رحمتیں، ان کی برکتوں کو مشاہدہ کر چکی تھی۔ تو کہا کہ میں اللہ کے گھر میں جا کر اللہ سے حفاظت کی دعا مانگ لوں۔ اور وہ جب بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئی تو وہاں پر اٹھایا گود میں اور کہا یا رب ذاتیۃ فابقہ، یا رب ذاتیۃ فابقہ وآلہ للعلا فارقہ۔ اے میرے پروردگار، جب یہ گوہر نایاب مجھے عطا کر دیا ہے تو آپ اس کی حفاظت بھی فرمانا اور اس کو بلند درجات اور اعلیٰ مراتب عطا کرنا۔ خوب دعا مانگی اور اس کے بعد اپنا سامان باندھا۔ آج سواری نے عجیب شوخی دکھائی ہے اور حارث آگے اپنے بچے کو گود میں لے کر سوار ہو گیا، جسے روٹین میں مرد آگے بیٹھتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پیچھے بیٹھ گئی سواری پہ۔ سواری نے چلنا چھوڑ دیا۔ تم نے کیا اس کو کیا ہو گیا؟ ابھی تو اتنی شوخیاں دکھا رہی تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی، اترے اور حضرت حلیمہ پیارے محبوب کو لے کر آگے بیٹھی اور حارث پیچھے اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر بیٹھا، تو سواری نے چلنا شروع کر دیا اور آج اس کی چال اور رفتار کچھ منفرد تھی۔ تو عورتیں کہنے لگی کہ حلیمہ لگتا ہے آج کچھ سواری انہوں نے تبدیل کر دی، تیری آتے ہوئے جو سواری تھی اس نے ہمیں کتنا لیٹ کیا تھا اور تو پیچھے رہ گئی تھی۔ تو فرمانے لگی حضرت حلیمہ کی سواری تو نہیں بدلی، سوار بدلا ہے، اور جب سوار بدل جاتا ہے تو سواریوں کے انداز بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جب سفر کا آغاز ہوا تو وہ ساری کی ساری پیچھے رہ گئی، حضرت حلیمہ کی سواری آگے نکل گئی۔ اور ایک وہ دن تھا کہ یہ ساری کی ساری آئی اور چکر لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلی گئی، اور پیارے محمد کو اکیلا چھوڑ دیا، جو اکیلے رب کا جو ہے عبادت کرنے والا نبی ہے۔
تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا اور آپ کی سواری اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھی کہ وہ منظر جب کسی نے بیان کیا، جب آئے تھے تو پیچھے تھک کر رہ جاتی تھی منزل سے. سواری کی کیفیت کیا ہے؟ جب آئے تھے تو پیچھے تھک کر رہ جاتی تھی منزل سے، وہ اپنے آپ ہی کو لے کر چل سکتی تھی مشکل سے، مگر آج اس نے دکھلائی کچھ ایسی تیز رفتاری، مگر آج اس نے دکھلائی کچھ ایسی تیز رفتاری، جو آگے چل رہی تھی اب وہ پیچھے رہ گئی ساری. پیارے محبوب کی سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو سواری کا انداز ہی بدل جاتا ہے. حلیمہ کی سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی شان بدل گئی. براق جو سواری اللہ نے بھیجی معراج کے موقع پہ، اس پہ پیارے محبوب سوار ہوئے تو اس کی شان انوکھی ہو گئی. اور ایک موقع آیا کہ ابو بکر صدیق نے سواری کے لیے اپنے کندھے پیش کیے غار ثور پہ جاتے ہوئے، تو ابو بکر کی شان ہی بدل گئی اور مقام بلند ہو گیا. تو یہ پیارے محبوب کی شان ہے کہ جس سواری پہ آپ سوار ہوتے ہیں تو اس سواری کی شان بدل جایا کرتی. اور حضرت حلیمہ سب سے آگے پہلے پہنچ جاتی. اور صورت حال یہ تھی کہ عرصے سے بارش نہیں ہوئی، قحط سالی ہے، کسی سبزے کا نام نہیں ہے، اور گھر میں آتے ساتھ ہی خوشگوار تبدیلی یہاں بھی محسوس کی. پیارے محبوب جس گود میں ہوں گے تو اس گود میں رحمتیں ہوں گی. پیارے محبوب جس سواری پہ سوار ہوں گے تو وہ سواری جو ہے اس کی شان بدل جائے گی. پیارے محبوب جس سفر میں ساتھ ہوں گے تو وہ سفر مبارک ہوگا. پیارے محبوب جس حجرے اور خیمے میں جائیں گے تو اس کی شان بدل جائے گی. میں کبھی سوچ رہا ہوں کہ اللہ تیری شان بہت بڑی ہے، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کرا دی، حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش عزیز مصر کے محل میں کرا دی. اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے حضرت حلیمہ کا جھونپڑا جو اس کا انتخاب کیا. اس میں کیا حکمتیں ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی تشریف جہاں پر سبزے کا نام نہیں، خشک سالی کی وجہ سے جانور کمزور ہو چکے، لاغر ہو چکے، یہ پیارے محبوب کی وہاں آمد کی برکت تھی. مجلس عالم میں کو جانے بہار آ ہی گیا، مجلس عالم میں وہ جانے بہار آ ہی گیا، بوٹے بوٹے پتے پتے پر نکھار آ ہی گیا. اور ان رحمتوں کا ظہور ہوا. کسی نے اس منظر کو اس طرح بھی بیان کیا ہے، غرض شان سے مائی حلیمہ اپنے گھر کو آئی، غرض شان سے مائی حلیمہ اپنے گھر کو آئی، متاع دنیاوی و اخروی آغوش میں لے آئی. یہاں پر کہاں تھا ہر سو نہ دانا تھا نہ چارہ تھا، کہ اب تک مینا نہ برستا جس کا سہارا تھا. حلیمہ کی زمین کا حال سب لوگوں سے بدتر تھا، بیکار تھی زمین جس کا زیادہ حصہ بنجر تھا.
وہ لے آئی تھی گھر میں اس سامان رحمت کو، مٹایا جس کی ذات پاک نے ہر ایک زحمت کو، وہ زحمت رحمت میں بدل گئی۔ تو میرے دوستوں، پیارے محبوب کی ولادت بھی رحمت ہے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی رحمت ہے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی رحمت ہیں، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت بھی رحمت ہے۔ اور آج ہم اگر یہ رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پیارے محبوب تو دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پیاری پیاری ادائیں اور شریعت آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور قرآن جو پیارا نبی لے کر آیا وہ ہمارے پاس آج بھی موجود ہے۔ ہم اس شریعت پہ عمل کریں گے، پیارے محبوب کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، اور پیارے محبوب کے لائے ہوئے قرآن پہ عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کی بارش برسائے گا، اور ہماری بنجر زمین سونا اگلنا شروع کر دے گی، اور ہمارے کھیت سرسبز اور شاداب ہو جائیں گے۔ آج بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پیارے محبوب کی لائی ہوئی شریعت کو ہم اپنانے والے بن جائیں۔ آج ہم نے شریعت کو چھوڑا، شرعی احکامات کو چھوڑ دیا، اللہ کی رحمت ہم سے روٹ چکی، اور 77 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، جہاں پر شروع ہی میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا کہ یہ ریاست سود سے پاک ہوگی، لیکن ہم سود سے اپنی جان نہ چھڑا سکے۔ اور یہ ایسی لعنت ہے سود کہ جس معاشرے میں سود آتا ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ 40 سال تک مہلت دیتا ہے سود خور کو، 40 سال کے بعد اس کی پکڑ جب شروع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور آج یورپ کے بہت سارے ادارے دیوالیہ ہو چکے ہیں، اور مجھے پیارے محبوب کا وہ ارشاد نظر آ رہا ہے کہ پیارے محبوب نے فرمایا کہ ایک وقت تک مہلت ملتی ہے، لیکن پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ ان لوگوں پہ اللہ کی پکڑ آ چکی ہے، ان کے ادارے تباہ ہو چکے، ان کے ادارے دیوالیہ ہو چکے ہیں، اور خود بھی سود کی لعنت سے اب جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ پیارا ملک اگر آج یہاں پر شرعی نظام ہو، سود سے پاک مالیاتی اور معاشی نظام ہو، تو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا۔ دو چیزوں سے اللہ ہماری جان چھڑا دے، ایک سود سے جان چھڑا دے اور ایک ڈالر سے جان چھڑا دے، آپ یقین جانے کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ہمارے پڑوس میں وہ درویش صفت لوگ اور کئی سالوں سے جنگ کی زد میں تباہ حال وہ ملک تھا، آج وہ ہم سے زیادہ خوشحال کیے ہوئے، ان پہ کسی کا قرض نہیں ہے، ان کا قرض بھی ان طاقتوں پہ ہے، امریکہ پہ ان کا قرض ہے۔ عجیب بات ہے، اور وہ ہم سے زیادہ خوشحال ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے سود کو چھوڑ دیا، ڈالر کو چھوڑ دیا، اور آج وہ خوشحال ہے۔ اور ہم ان دونوں چیزوں سے جان نہیں چھوڑائیں گے تو IMF کے سکنجے میں جکڑے جائیں گے، اور پھر جب ہمیں قرضہ ملے گا تو ہم بغلی بجائیں گے اور خوشی منائیں گے کہ واہ 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 واہ، ہمیں تو قرض مل گیا ہے۔ قرض پہ خوش ہونا چاہیے بھائی، کہ قرض پہ رونا چاہیے؟ آج ہماری یہ حالت بنی ہے کہ ہم قرض ملنے پہ خوشی مناتے ہیں۔ تو پیارے محبوب کی تعلیمات آج بھی موجود ہیں، پیارے محبوب کی لائی ہوئی شریعت آج بھی موجود ہے، پیارے محبوب جو کلام پاک لے کر آئے وہ آپ بھی موجود ہے۔ آج بھی ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنانا شروع کر کے رب کعبہ کی قسم، ہمارا یہ ملک جو ہے اس پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ 26ویں ترمیم میں جو بہت ساری چیزیں جو ہوئی ہیں، ان میں سے جو بہتر چیز ہے وہ یہ سود کے حوالے سے جو فیصلہ ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ 77 سالوں میں، حالانکہ وفاقی شرعی عدالتیں بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی سودی نظام ختم ہو، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس میں رکاوٹیں ڈالی تھی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ قانون کا حصہ بن رہا ہے۔ انشاءاللہ اب ہمارا ملک ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ اب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ہم 77 سال سے اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں،
اور اللہ نے فرما دیا تھا کہ یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، سود میں سے جو بھی باقی ہے اس کو چھوڑ دو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم اسے نہیں کرو گے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور 77 سال سے اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں، اور ہم کیسے ترقی کریں گے؟ اور ہم پھر یہ خواب دیکھیں کہ ہمیں ترقی ملے، ہمارے ملک کو ترقی ملے؟ تو آج یہ بڑی اچھی خبر ہے، ان کرداروں کو، ان لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس میں جن کی جو جو کاوشیں ہیں اور جو جو کردار ہے، اللہ ان کو پوری قوم کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے محبوب جب وہاں تشریف لے گئے بنی سعد میں، تو وہاں پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں اور ان کا نزول ہوا، اور وہاں جو ہے علاقہ سرسبز اور شاداب ہو گیا، اور جو ہے وہاں پر حضرت حلیمہ کے اس حجرے میں اور اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تھی، اور وہ جو عورتیں پیارے محبوب کو چھوڑ کر آئی تھی نا، تو یہاں پر پیارے محبوب ان کو چھوڑ کر پہلے پہنچ چکے تھے، وہ بعد میں پہنچی تھی، اور وہ بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، کس گور نایاب کو ہم نے کھو دیا ہے۔ لیکن یہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، بہت سارے انسان جو ہیں وہ اپنی عقل پہ بڑا ناز ہوتا ہے، لیکن انسان قدم قدم پہ ٹھوکریں کھا جاتا ہے اور جناب علی نقصان اٹھاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو اپنی عقل پہ ناز ہوتی۔ تو حضرت حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی ہیں اور چومتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں، اور انہوں نے جو لوریاں اس وقت جو ہے تو کہی تھی حضور کو اٹھاتے ہوئے اور کھلاتے پلاتے ہوئے، تو وہ تاریخ کے اوراق پہ وہ موجود ہیں، اور وہاں پر شروع میں وہ یہ کہتی ہیں ھذا اخ لی لم تلدہ امی، ھذا اخ لی لم تلدہ امی ولیس من نسل ابی وعمی، یہ وہ میرا بھائی ہے جس کو میری ماں نے نہیں جنا، یہ وہ میرا بھائی ہے کہ میرے باپ اور چاچا کی نسل سے نہیں ہے، لیکن اس کی شان بڑی نرالی ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ کہتی ہے کہ فدیتہ من مخون معمی، میں اپنی جان اس لیے اس پہ نشاور کرتی ہوں، اس کی شان بلند ہے، اس کے چاچے اور ماموں کی شان بلند ہے۔ فَأَنْمِهِ اللَّهُمَّ فِيمَا أَنْمِي، اے اللہ تو نے بہت سارے لوگوں کو شان و شوکت اور قوت عطا کی، یا اللہ میرے اس بھائی کو بھی شان و شوکت اور قوت عطا فرما دے۔ اور ایک مقام پہ پھر جو ہے پیارے محبوب کو اٹھا کر دوریاں دیتی ہیں اور دعا بھی کرتی ہیں ساتھ ساتھ، یا ربنا اغفر محمدا، یا ربنا ابدلنا محمدا حتی راہ یرفع وامسدا، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھنا یہاں تک کہ ہم اسے گھبرو جوان دیکھیں، وآتِهِ عِزًّا يَدُومُ أَبَدًا، اے اللہ ہمیشہ کی عزتیں اور بلندیاں عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ وَقْبِضْ عَادِيَهُ مَعَهُ وَالْحُسَّدَا، یا اللہ جو حاسد اور اس کے دشمنی ان کو ناکام کر دے، ثُمَّ أَرَاهُ سَيِّدًا وَمُسَمَّدًا، پھر میں نے اپنے بھائی کو سردار و سالار دیکھوں۔ یہ ان اشعار کا مفہوم ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، مکہ فتح ہو گیا، کئی سال گزر گئے، اور جنگ حنین ہے، اور وہاں پر ہزاروں لوگ قیدی بن کر آ گئے، اور بہت سارے جو ہے مال مویشی بھی، اور بہت سارے مال غنیمت، اور وہ قیدی بن کر جب آئے تو ایک عورت صحابہ کرام سے کہتی ہے کہ میں تمہاری نبی کی بہن لگتی ہوں۔ تو صحابہ کرام بادب ہو گئے اور ان کو لے کر پیارے محبوب کی خدمت میں پیش کیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کی بہن ہوں، میں شیمہ ہوں، اور میں ایک بات آپ کو بتاتی ہوں
ایک نشانی آپ کو بتاتی ہوں۔ اور بعض نے فرمایا کہ وہ مہر نبوت تھی جو دونوں شام کے مبارک تھی، اور بعض نے کسی اور نشانی کا ذکر کیا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر کہنے لگی میرے پیارے بھائی یہ دعا تو میں مانگی تھی کہ اللہ آپ کو سردار و سالار بنائے، لیکن میں نے تو یہ نہیں مانگا تھا کہ آج میں ہتھ کڑیوں میں اپنے بھائی کے پاس جو ہو قیدی بن کر آؤں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو نے کیا دعا مانگی تھی؟ تو حضرت شیمہ نے یہ الفاظ صحابہ کرام کی موجودگی میں دوبارہ پڑھے، یا ربنا ابقِ لنا محمدا حتی راہ یافعا وامزدا ثم اراه سیدا ومسودا واکبت اعادیه معه الحسدا وآقه عیسا یدعو ابدا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری، صحابہ کرام کے آنکھوں سے آنسو جاری۔ پیارے محبوب نے اپنی شان والی وہ کملی جس کا قرآن میں ذکر ہے بچھا دی، اپنی بہن کو بٹھایا اور حال احوال خیر خیریت پوچھی، اور بہت احترام کے ساتھ سر فرمایا کہ بہن میرے پاس رہنا چاہتی ہے تو بڑی شان کے ساتھ رہے، اور اگر جانا چاہتی ہے تو میں تیرا بندوبست کر دیتی ہوں۔ فرمانے لگی میں تو جانا چاہتی ہوں اپنے خاندان میں، لیکن اپنے بھائی کا کلمہ پڑھ کے جانا چاہتی ہوں۔ اور انہوں نے پیارے نبی کا کلمہ پڑھا، اور جب وہ رخصت ہونے لگی تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے تحفے لائے، اور ہدیے اور غلام اور باندیاں اور اس وقت کے لحاظ سے اونٹ اور جانور وہ دیے، اور وہ رخصت ہونے لگی تو ان کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ شیمہ ہمارا کیا بنے گا؟ واپس پلٹی اور آ کر کہا کہ میرے بھائی جان میرے خاندان کے ہزاروں مرد عورت بھی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ میں ان کی سفارش کرنے آئی ہوں۔ پیارے محبوب نے فرمایا میری بہن تیری سفارش قبول ہے، ہزاروں لوگوں کو قید سے آزاد کر دیا، یہاں تک کہ تقسیم شدہ مال غنیمت بھی صحابہ کرام نے واپس کر دیا اور ان لوگوں کو واپس لوٹا دیا۔ اور وہ لوگ جو ہے جب ملے اور انہوں نے یہ منظر دیکھا تو سب نے مل کر کہا کہ اس نبی کا کلمہ پڑھ کر جاتے ہیں، اور 6000 لوگوں نے بیک زبان پیارے نبی کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فضا گونج اٹھی، اور مجھے پیارے محبوب کی وہ رحمتیں اور برکتیں نظر آئی کہ حضرت شیمہ کی گود میں پیارے محبوب کا بچپن گزرے، اور حضرت شیمہ جو ہے وہ ایمان سے اور ایمان کی دولت سے کیسے محروم رہ سکتی ہیں؟ انہوں نے ایمان کی دولت حاصل کی اور پورے خاندان کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے، وقت پورا ہو گیا۔ اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔